کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صوبے کا گورنر بنایا۔ جناب عمر کا طریقہ مبارکہ تھا، کچھ عرصے کے بعد معلوم کرتے تھے گورنروں کے حالات کیا ہیں۔ آپ ان کے صوبے میں تشریف لے گئے، جامع مسجد میں لوگوں کو جمع کیا۔ حضرت سعید ابن عامر بھی آ گئے۔ گورنر کی بات کر رہا ہوں، کسی معمولی کونسلر کی نہیں، کسی عام آدمی کی نہیں، کسی میری طرح کے چھوٹے شخص کی بات نہیں، ایک گورنر۔ سب لوگ جامع مسجد میں جمع ہیں۔ گورنر صاحب کو کھڑا کیا اور پوچھا کہ تمہارا گورنر کس طرح کا ہے؟ تو لوگوں نے کہا 4 شکایات ہیں گورنر سے۔ کون کون سی؟ کہا پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ نئے نئے گورنر بن کے آئے تھے تو فجر کی نماز کے بعد یہ لوگوں کے مسائل سننے بیٹھ جاتے تھے، اب نماز فجر کی تکمیل پر گھر چلے جاتے ہیں، اشراق چاشت کے وقت میں یعنی 8-10 بجے آتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ دن کو ملتے ہیں، رات کو ملتے نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دفعہ ملتے نہیں۔ چوتھی بات یہ کہ کبھی کبھی رونے لگتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کس دیوانے کو گورنر بنا دیا ہے؟ کسی ہوش مند کو بنائیے، یہ ہے اصل جمہوریت۔ حضرت عمر نے سب لوگوں کے بیچ گورنر صاحب سے پوچھ لیا، بتائیے آپ کی شکایات آئی ہیں؟ آپ پہلے فجر کے بعد بیٹھتے تھے، اب اشراق چاشت کو کیوں آتے ہیں؟ تو گورنر صاحب یہ ہیں جن کو حضور نے زندہ کر دیا، جن کی روحیں تازہ ہو گئیں، کوئی ملمہ سازی نہیں رہی، ہر چیز حقیقت کا روپ دھار گئی، جو ان کی زبانوں پہ تھا وہ ان کی کیفیات بن گئی، وہ ان پہ طاری ہو گیا۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑے، کہنے لگے حضور میں نے کہا تھا کہ مجھے عوامی عہدے پہ نہ لگائیے، میں اس قابل نہیں ہوں، اور آپ نے لگا دیا۔ اب آپ نے سوال پوچھا ہے تو سنیے، میں غریب آدمی ہوں، نوکر رکھنے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتا۔ فجر کی نماز پڑھ کے نا تو پہلے بیٹھ جایا کرتا تھا، میری بیوی بیمار ہو گئی ہے، 35 سال اس وفادار نے میری خدمت کی، اب ٹانگوں سے معذور ہے، میں نماز فجر کے بعد گھر جاتا ہوں، پہلے گھر میں ناشتہ بناتا ہوں، پھر اپنے گھر میں جھاڑو دیتا ہوں، پھر اس فالج زدہ عورت کے کپڑے بدل کے اس کے منہ میں روٹی کے لقمے ڈالتا ہوں، واپس آتے دیر ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں پہلے جواب نہیں، لوگوں پر سختہ طاری کر دیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ دن کو ملتے ہو تو رات کو کیوں نہیں ملتے؟ تو حضرت سعید بن عامر رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور داڑھی ساری سفید ہو گئی ہے، پھل پک گیا، پتہ نہیں کس وقت عرش کا مالک بلا لے۔ تو حضور دن میں نے مخلوق کے لیے رکھا ہے، رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی، رات مصلی پہ بیٹھ جاتا ہوں، روتا رہتا ہوں، معافیاں مانگتا رہتا ہوں۔ اب دوسرے جواب نے تو لوگوں کی سب کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر دیں، لوگ تڑپنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا سوال پوچھا، فرمایا بتا نا تو ہفتے میں 1 دن ملتا کیوں نہیں؟ پھر روئے، کہ حضور میرا راز تھا، میرے رب کے ساتھ رہ جاتا تو اچھا تھا۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے عرض کیا نا غریب ہوں، میرے پاس جوڑا ایک ہی ہے، ہفتے میں نا 1 دن اپنے کپڑے دھو کے خشک ہونے کو ڈال لیتا ہوں، پھر بیوی کے کپڑے پہن کے بیٹھا رہتا ہوں، سردی کا موسم ہے تو جوڑا سوٹ خشک ہونے میں شام ہو جاتی ہے، 1 دن نہیں آ پاتا۔ اب تو حضرت عمر بھی رو پڑے، فرمایا چل آخری بات کر، آخری بات بتا، کبھی کبھی تو بیٹھے بیٹھے رونے لگتا ہے اور پھر بے ہوش ہی ہو جاتا ہے۔ یہ لفظ کہے تو حضرت سعید بن عامر پھر رو پڑے اور عرض کرنے لگے حضور 40 سال عمر تھی جب کلمہ پڑھا تھا، اور جب 40 سال کے گناہ یاد آتے ہیں تو پھر مجھ سے صبر نہیں ہوتا، پھر میں رو پڑتا ہوں۔ آپ دعا کریں نا رب کریم مجھ سے حساب نہ لے، میں تو 40 گھنٹوں کا حساب نہیں دے سکتا، 40 سالوں کا کیسے دوں گا؟ بس اس جواب نے تو جامع مسجد کی دیواروں کو بھی گویا رلا دیا، ہر شخص آہوزاری کرنے لگا، ہر شخص رونے لگا۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سعید بن عامر کہنے لگے حضور پردہ تو کھل ہی گیا، بات تو آپ نے سن ہی لی، اب میری سزا کا بھی اعلان کر دیں، اب بتا دیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور فرمانے لگے، دعا مانگنے لگے، اے اللہ
میرے نبی پاک علیہ السلام کی امت کو اس طرح کے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما، کچھ اور گورنر بھی اس طرح کے دے۔ میرے عزیزو، جب ضمیر زندہ ہوتے ہیں، جب طبیعتیں تازہ ہوتی، جب روحیں بیدار ہوتی، پھر اس قسم کے جواں فکر، جواں حوصلہ لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب ہماری سوچیں گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھیں، جب لوگ رشوت لے کر کے یہ کہیں کہ میں کوئی غریبوں سے نہیں لیتا، میں صرف امیروں سے لیتا ہوں، تیری ڈیوٹی لگی اب حساب لینے کی، تو حساب لیا کرے گا۔ جب لوگ کسی کو گالی دے کے کہیں کہ اس کا بنتا تھا، اس کا ہوتا ہی یہ تھا، اس کا معنی ہے ضمیر مردہ ہو گئے۔ جب لوگ مرنے والوں کے جنازوں پر بھی سودے کرنے لگے، اور جب لوگ میتوں پر بھی سیاست چمکانے لگے، اور جب قوم اتنی دور نکل جائے کہ لوگ کسی کی مجبوری کو خرید کر اس سے فائدہ اٹھانے لگے، اور جب کسی گرے ہوئے پر پیر رکھ کے گزرنا لوگ اپنا اعزاز جاننے لگیں، تو پھر ضمیر مردہ ہوتے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ضمیروں کو زندہ کیا، تازگی دی، خوبصورتی بانٹ دی، لوگوں کی روحیں تک صاف ہو گئی، ہر چیز بدل گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا تھا، میں نے وہ دور بھی دیکھا تھا جب لوگ ڈاکہ زنی کرتے تھے، چوری کرتے تھے، مال کھا جاتے تھے، اور پھر میں نے وہ دور بھی دیکھا جب لوگوں نے غربتیں تو برداشت کیں، لیکن بے ایمانی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، دھوکے فریب کو۔ فرماتے ہیں حضور نے یہ انقلاب برپا کر دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے تقوی کی وہ چادر تنی کہ ہر شخص کا چہرہ اس میں چمکنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ سفر پہ جا رہا تھا، رمضان کے علاوہ کچھ ایام تھے، تو میں نکلا، میرے پاس کچھ سرکہ تھا، کچھ کھجوریں تھیں، کچھ خشک چیزیں تھیں، تو میں رستے میں تھا، تو میں نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے کھانا کھانے کا ارادہ کیا۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑا خوبصورت اور بڑا نورانی اور بڑے معصوم عکس والا نوجوان بکریاں چراتا ہوا مجھے نظر آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے چہرے پر عبادت کا نور اور اس کی آنکھوں میں سچائی کا حسن مجھے نظر آیا۔ اس کی داڑھی تو گرد سے بھری تھی پر روشنی بڑی شاندار تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کھانا کھاتا جب آدمی تو قریب بیٹھنے والے کو دعوت دیتا ہے، میں نے کہا کہ میاں کھانا کھا لو، رمضان بھی نہیں تھا اور وہ بکریاں چرا رہا تھا، میں نے کہا کھانا کھا لو، کہنے لگا حضور میں نہیں کھا سکتا، میں نے روزہ رکھا ہوا۔ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ صرف عبادت گزاری ہے یا تقوی کا بھی کوئی معیار اس نے اپنایا۔ میں اس کے قریب گیا تو میں نے جا کے اس کو کہا کہ تیری بکریاں بڑی پیاری ہیں، ایک میرے ہاتھ بیچ نہیں دیتا؟ تو وہ کہنے لگا حضور میری نہیں ہے، میں تو اجرت پر بکریاں چراتا ہوں، مالک کوئی اور ہے۔ فرماتے میں نے اس سے کہا کہ مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا لے گیا تھا، بڑی سادی سی میں گفتگو کر رہا ہوں، اس سے کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا لے گیا تھا، کیا ہوتا ہے، یہاں لوگ آنکھیں چرا کے کہیں کچھ نہیں کر رہے، کہہ دینا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی جوش خطابت نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی واز نہیں، کوئی نصیحت نہیں، کوئی کسی صوفی کا فرمان نہیں، بکریاں چرانے والا چرواہا، لیکن اس کے جملے نے میرے پورے وجود کو نور کے اندر کھڑا کر دیا لا کے۔ فرماتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا حضور بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے، اور جب دنیا کا، کونین کا اور عرش کا مالک پوچھے گا تو اسے کیا جواب دوں، اسے کیا بتاؤں، اللہ کے حضور بھی تو جانا ہے نا۔ یہ ہے ضمیروں کی زندگی، یہ ہے روحوں کی زندگی، یہ ہے جب دل زندہ ہوں۔ پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوف خدا اور فکر آخرت یہ دو تیرے منہ میں لگامیں ہیں، یہ لگام ڈال کے کسی کے کھیت میں بھی تجھے کھلا چھوڑ دیا جائے گا تو کبھی بھی بددیانتی نہیں کرے گا، لیکن اگر تیرا ضمیر مردہ ہو جائے پھر بہت واضح و نصیحت، بہت سارے دلائل بھی تیرا کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس نوجوان کی بات اتنی بھلی لگی کہ میں سفر چھوڑ کر کے واپس آیا، اور میں نے واپس آ کے معلوم کیا کس کا غلام ہے۔ مجھے بتایا گیا فلاں کا غلام ہے۔ فرماتے پہلے میں نے وہ غلام خریدا، پھر وہ ساری بکریاں خریدیں، پھر وہ بکریاں میں نے اسی غلام کو تحفے میں دے دی، اسی کو تحفے میں لوٹا دی۔ تو وہ کہنے لگا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تو جب اپنے رب سے ڈرتا تھا تو رب کریم نے یہ تجھے اس کا بدلہ عطا فرمایا ہے، ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے میری طرف سے۔ ضمیروں کی زندگی، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو کامل مومن ہوتا ہے نا، جملہ یاد رکھنا آپ،
فرماتے تھے جو کامل مومن ہوتا ہے نا، رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرے تو اسے پہاڑ جانتا ہے۔ اتنا سا کسی کا دل اس کی وجہ سے تکلیف میں آئے تو اس کے سر پہ پہاڑ رائی کے دانے کے برابر گناہ کرے تو تڑپ جاتا ہے۔ اور فرمایا جو منافق ہوتا ہے، منافق وہ پہاڑ کے برابر بھی گناہ کر کے رائی جانتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل مردہ ہو گیا، اس کے اندر ایمان کی وہ رمق، وہ حسن، وہ خوبصورتی نہ رہی۔ تو جب دل زندہ ہوتے ہیں، ضمیر زندہ ہوتے ہیں، روحیں زندہ ہوتی ہیں، پھر انسان انقلاب برپا کرتے ہیں، پھر روشنی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک علاقے میں ہم گئے تھے جہاد کی غرض سے، تو اس علاقے کے بادشاہ کا تاج بڑا معروف تھا کہ اس نے بڑے قیمتی ہیرے اپنے تاج میں لگوائے۔ تو میں نے تمام فوجیوں سے کہا کہ اس کا تاج اگر ہاتھ آ گیا نا تو مال خزانہ میں بڑا قیمتی رہے گا، تو خیال رکھنا۔ دولت آنکھوں کو چندھیا دیتی ہے، اور بڑے بڑے دولت مند بھی دولت کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، دولت مند بھی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ضمیر زندہ نہیں ہوتے، وہ نفس کی دوڑ دھوپ ختم نہیں ہو رہی ہوتی۔ فرماتے میں نے کہا کہ ذرا خیال رکھنا، رات کا وقت تھا، صحرا کا علاقہ تھا، گمسان کا رن پڑا، اور جب اس بادشاہ کی گردن کٹی تو اس کا تاج کب سر سے اترا اور کب ریت میں مل گیا کسی کو خبر ہی نہ ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ شام کو جب جنگ ختم ہوئی تو میں نے کچھ سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی، انہوں نے تلاش کیا ریت کے ٹیلوں میں، لیکن اس کا وہ تاج نہ ملا۔ میں نے کہا چھوڑو یار، نہیں ملتا تو رہنے دو، سو جاؤ، صبح دیکھی جائے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ سو گئے، میں بھی اپنے خیمے میں چلا گیا سونے کے لیے۔ ابھی میں لیٹنے کی، آرام کرنے کی، سونے کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ ایک سپاہی نے باہر سے آواز دی، سپاہ سالار اگر اجازت دو تو میں اندر آ جاؤں۔ فرماتے میں نے کہا آ جاؤ۔ وہ شخص اندر آیا تو اس نے ایک پرانی سی چادر اوڑھ رکھی تھی، کپڑے بھی اس کے پرانے تھے۔ سلام لیتے ہی وہ اندر آیا اور اس نے اپنی چادر کی اوٹ میں سے وہ ہیروں والا تاج، اس پر بڑے قیمتی ہیرے لگے تھے، وہ نکالا اور رکھا۔ کہنے لگا میں ابھی شام میں گزر رہا تھا تو میرے گھوڑے کے پیر سے کچھ چیز ٹکرائی ہے، میں نے کھولی ہے تو یہ تاج نکلا، یہ رکھ لیجئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چہرے پر اس نے نقاب اوڑھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ میاں تمہیں مل گیا تھا یہ تاج، تم دینے آئے تو تم تو مجھے کچھ غریب آدمی لگتے ہو۔ اس نے کہا حضور جب میں اپنے گھر سے چلا تھا نا تو 11 بچوں کا باپ ہوں، ایک شام کا کھانا تھا گھر میں، اگلی صبح کے لیے کھانا موجود نہیں تھا۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ جب ضمیر زندہ ہوتے ہیں تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے کاموں پر انسان کے منہ سے پانی نہیں ٹپکتا، پھر وہ کردار کا غازی ہوتا ہے، پھر اس کے لب و لہجے میں جو اس کی زبان پر ہوتا ہے اس کی روح پر بھی طاری ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا تجھے تو بڑی ضرورت تھی یار، تو بڑا دیانتدار ہے۔ یہ لفظ میں نے کہے تو اس نے رخ پھیرا، اور جب وہ باہر جانے لگا تو میں نے آواز دی، میں نے کہا میاں سنو۔ اس نے میری طرف رخ نہیں پھیرا، چہرہ باہر کی جانب رکھا۔ میں نے کہا اپنا نام ہی بتاتے جاؤ، اپنے والد اور قبیلے کا نام ہی بتاؤ۔ تو کیا اس نے توجہ نہیں کی، اس نے رخ نہیں پھیرا، اور وہیں کھڑے کھڑے ایسا جملہ کہا کہ میری روح کو تازہ کر گیا۔ کہنے لگا حضور یہ تاج میں نے دیانتداری کے ساتھ آپ کے حوالے کیا ہے، تو یہ میں نے اپنے لیے نہیں کیا، یہ میں نے اپنے لیے نہیں کیا، یہ اشتہار چھپوانے، پوسٹر لگوانے اور لائکس بڑھانے کے لیے نہیں کیا، یہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اور جس رب رسول کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے نا، وہ میرا نام بھی جانتے ہیں اور میرا قبیلہ بھی جانتے ہیں اور میرے والد کو بھی جانتے ہیں، مجھے لوگوں کو بتلانے کی ضرورت نہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ضمیروں میں زندگی ہوتی ہے، جب روحوں میں تازگی ہوتی ہے، جب انقلاب روح کا آتا ہے، طبیعت کا آتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تقوی کی روشنی سے لوگوں کو آشنا کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اہمیت دلائی، بتلایا کہ گناہ گناہ ہوتا ہے، غلطی غلطی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ چوٹوں سے معافیاں مانگنے لگے،
बड़े बड़े कद काठ वाले अपने ज़मीरों का बोझ उतारने लगे। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने जनाब बिलाल हबशी को हबशन का बेटा कह दिया। किसके बेटे थे वो? हबशन के बेटे थे ना, हबशन का बेटा कह दिया। यहाँ लोगों को आर दिलाते नहीं, कभी बरादरीज़म के नाम पर, कभी कबीले के नाम पर, कभी उसके काम के नाम पर, कभी उस बेचारे का जो ओहदा होता है उस पर। हबशन का बेटा कह दिया, हबशन का। हज़रत बिलाल हबशी मस्जिद में बैठकर रोने लगे। मासूम आमना, नबी रहमत, रसूल अकरम सैयद आलम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। मेरे महबूब ने आते हज़रत बिलाल की आंखों के आंसू देखे। तुम्हें क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह, अगर मैं हबशन का बेटा हूँ तो मेरी क्या गलती? हुआ क्या? या रसूलल्लाह, मुझे फलां ने अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हबशन का बेटा कहा। हुजूर मिंबर पर बैठे, मिंबर पर बैठ के कहा, मैंने तो जahलियत की ये सारी बातें कदमों तले रौंद दी थी, तुम अभी तक ये जुमले दोहराते हो? तो रौंद डाली बातें, तो रौंद डाली। अभी तक जो आदमी ये जahलियत की बातें दोहराए वो तो रौंद डाली। हुजूर फरमाने लगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी उठे और उठकर हज़रत बिलाल हबशी के करीब गए और जाके कहने लगे, बिलाल अपना कदम उठा और मेरे चेहरे पे रख। था तो तू हबशन का बेटा, और अब मेरे रसूल ने तुझे बड़ी इज्जतें अता कर दी हैं। अब यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं रहेगा, अब सारे उरूज पाएंगे, अब सबको बरक़ात मिलेंगी जब ज़मीर जिंदा होते हैं। हज़रत अबू ज़र ने माफ़ियाँ मांगी, हज़रत बिलाल हबशी से माफ़ी तलब की, बार बार उनसे गुजारिश की कि वो मुझसे दरगुजर करें। भाइयों, ये है ज़मीरों की ज़िंदगी, ये है रूहों की ज़िंदगी। आज लोग गुनाह को गुनाह ही नहीं जानते, बहुत बड़ा जुल्म करते हैं, इसके बावजूद चेहरों पर पशेमानी और ज़ुबान पर माजरत के कुछ लफ्ज़ भी नहीं आते। आज लोग बहुत सारा हराम खा करके इसके बावजूद कहते हैं कि जनाब ये हक था, ये चलता ही ऐसे है, ये मुआशरा ही ऐसे है, इसकी बिना ही ऐसे है। मुझे एक शख्स ने एक जगह पे कहा, मैं मुल्क से बाहर था, गैर मुस्लिमों का इलाका था। कहने लगे यहाँ नेकी करना बड़ा मुश्किल काम है जी, ये मुआशरा बड़ा अजीब है, यहाँ नेकी करना बड़ा मुश्किल है, चारों जानिब कुफ्र है, निफाक है। तो मैंने कहा एक बात बतलाओ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक जिन लोगों के दरमियान रह के नेकी करते थे वो भी तो सारे काफिर थे, वो भी तो सारे काफिर थे, वो भी तो सारे काफिर थे, चारों जानिब कुफार थे, पर वो खड़े हो गए दयानतदारी का झंडा लेके। हज़रत उमर ने जब नेकी की तो तब भी सब लोग ऐसे ही थे, लेकिन वो खड़े हो गए दयानतदारी का झंडा लेके। मक्के में, मदीने में, ताइफ में सब लोग गैर थे, लेकिन मुसलमानों ने नेकी का आलम बुलंद किया तो दाएं बाएं देख कर बुलंद नहीं किया, अल्लाह रसूल की ज़ात देख के बुलंद किया। ज़मीरों को जिंदा करें। दाएं बाएं देख के जो नेकी करेगा वो कर ही नहीं सकेगा। नेकी दाएं बाएं देख के नहीं होती, नेकी तो खुदा का करम देख के होती है और मुस्तफ़ा करीम की रहमत देख के होती है। हमने तो अपना ज़मीर जिंदा रखना है, हमने तो अपना दिल जिंदा रखना है, हमने तो अपनी तबीयत को ताज़ा रखना है। ये क्या बात हुई कि सारा ज़माना ऐसे कर रहा है तो मुझे भी ऐसे करना है? मैं अपने हिस्से का चिराग जलाऊंगा, आप अपने हिस्से का चिराग जलाएंगे, हम अपने अपने हिस्सों की रोशनी बांटेंगे, हम खैर तकसीम करेंगे, हम राह अमल के रस्तों को आसान करेंगे, हम आगे की तरफ सफ़र करेंगे। हमें इससे क्या लगे कि कोई नेकी कर रहा है या नहीं कर रहा। हज़रत जरीर इब्न अब्दुल्ला कहते हैं, जब हुजूर ने हमें कह दिया था कि दीन खैर खाई का नाम है, तो हमने तो यहूदियों से भी खैर खाई की, हमने तो गैरों से भी हम खैर खाई करते गए और वो सारे रसूलुल्लाह के गुलाम बनते गए, वो सारे नबी पाक के गुलाम बनते गए। हमें अपने ज़मीर को ज़िंदा रखना। जो लोग ज़मीर के कैदी होते हैं वो कभी निजात नहीं पाते, इनकी रूहें मैली होती हैं, उनके चेहरे जितने मर्जी चमक जाएं, लेकिन कभी भी उनके करीब रोशनी नहीं आ पाती। ज़मीरों को, दिलों को, रूहों को, नीयतों और इरादों को वज़ू कराएं, इन चीज़ों को ज़िंदा करें। ये जब ज़िंदा होंगी तो माशरे में खुशबू फैलेगी, रोशनी फैलेगी। दुआ है रब करीम की बारगाह में अल्लाह ताला महबूब के तज़किया नफ्स का फैज़ हमें अता फ़रमाए, हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुज़रे। दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुज़रे। आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।